یہ سب یہ ایک طبی اور روحانی علاج کا بتا دیجیے. وہ پہلے زمانے میں تو عورتیں بڑی عمر کی بھی ہو جاتی تھیں تو وہ اولادوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. آج کل تو سلسلہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. شاید غذا کی کمی ہے کیا ہے. تو کچھ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا. تو ایسا کوئی طبی یا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے کہ آپریشن نہ ہو اور بچہ جو ہے نا ان کا آسانی سے سہولت سے ہو. ہاں یہ دیکھیں جی، آپ اپنے شہری علاقوں میں دیکھ لیں اور دیہاتی علاقوں میں دیکھ لیں. شہروں میں زیادہ یہ آپریشن آج کل تو بلکہ میں نے کلپ بھی میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا، کسی شاید فلم کا تھا، یہ ڈرامے کا ہی تھا، فیس بک پہ کسی نے شیئر کرایا تھا، میرے پاس بھی آیا. اس میں کہا کہ ایک ڈاکٹر کو جو کہ نارمل بچے کی پیدائش کا نارمل ایک طریقہ ہے، اس کو اگر وہ آپریشن میں چینج کر دے تو اس کو 25,000 روپے ملیں گے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس ڈاکٹر کو چینج کر دیا جائے. ہاں ایسا پاکستان میں پتہ نہیں، کیونکہ ہر چیز کی یہاں پہ تو مافیاز ہے نا، مافیاز ہیں ہر چیز کی. آپ بیرون ملک چلے جائیں. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی یعنی امریکہ، وہ اپنی یعنی مسز کو لے کر گئے تو وہاں پر ان کی ولادت ہو گئی. بولے ایک انجیکشن نہیں لگا، ایک اینٹی بایوٹک نہیں لگی، ایک گولی نہیں کھلائی انہوں نے. بولے لیبر روم میں مجھے بھی لے کر گئے تھے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ ساتھ میں. کہہ رہا میں کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب صحیح. اب بتائیے، وہ اپنے یہاں پر انہوں نے جو نظام رائج کیا ہے وہ بغیر آپریشن کا ہے. یہ جو ہے نا بتائیے کہ دنیا میں اتنے جانور دنیا میں آتے ہیں، کون سے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ان کی اولاد؟ کیا بات، کیا مثال ہے، زندہ باد. کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں سال پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. حالانکہ غذائیں تو ان کی بھی بیچاروں کی تبدیل ہو گئی، کیونکہ وہی غذائیں وہ کھا رہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کم سے کم وہ خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ان دواؤں سے اور ان ڈاکٹروں سے بچے ہوئے ہیں جن کا شکار ہم لوگ ہیں. تو یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کفار کی طرف سے ایک سازش ہے کہ اول تو وہ ذہن بناتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، پھر کہتے ہیں 2 بھی زیادہ، یار 1 ہی ہونا چاہیے. حالانکہ خود ان کے یعنی جو نا ملکوں میں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کیا ایسے ملک ہیں کفار کے کہ جو اس پر الاؤنسز بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں کہ بھی زیادہ ہونے چاہیے. یہ ان کو قدرت کی طرف سے مار ہے کہ وہ کیونکہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں بمباریوں سے بھی اور دواؤں سے بھی، اور ان کو کہتے ہیں نہیں تم اس کی کثرت نہ کرو. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تناکحوا تناسلوا تکاثروا فانی مکاثر بکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم نکاح کرو کثرت سے اور اولادوں کی کثرت کرو کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. تو اس کو انہوں نے توڑنے کے لیے یہ کیا کہ یہ میڈیکل کو اپنے ہاتھ میں لیا سارا. انگریزی دوائیں، انگریزی پڑھے ہوئے انگریزی ڈاکٹر، کالے انگریز کہہ لیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، اور کالی نرسیں، چھوٹی یعنی یہ جو نا بغیر پڑھے لکھے سرجن. ہمارے تو میٹرک بغیر نقل کے نہیں ہوتی یار، تو MBBS بغیر کسی نقل کے اور رشوت کے کیسے ہو جاتا ہوگا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ان کو میڈیکل ریپ آگے سمجھا کے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دوائی دینی، یار سب دنیا کو پتہ ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے. اب تو یہ ہر لیبارٹری سے ان کا ٹیسٹ کرانے کے ان کے 40 سے 60% کا ان کا مارجن ہوتا ہے. ان کا تم اتنے پیسے مجھے دینا، ہر ٹیسٹ میں ان کا مارجن ہوتا ہے. یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے جو بھی ان میں سے ایسی ہیں. اکا دکا کوئی بچا ہوا ہو بیچارہ تو بچا ہوا ہو جس نے اپنی طور پہ کوئی کچھ نیکی کرنی ہو وہ تو بچ جائے گا، ورنہ سسٹم یہی چل رہا ہے اس ٹائم، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے معاملات.
باقی یہ کہ بچ کے رہے اور اپنی غذاؤں پہ آئے، دواؤں سے بڑھ کر غذاؤں پہ آئے. لیکن یہ ہوتا یہ کہ جب ہم کسی جگہ، شہروں میں تو یہ ایک مصیبت ہے کہ ڈاکٹر ہی جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ دوائیں ایسی دیتے ہیں کیونکہ ان کا پورا ایک پروسیس ہے، ان کو پتہ ہے کہ 9 مہینے کا ایک جو ہے نا پروسیس ہے، تو وہ دوائیں ہی ایسی دیں گے کہ کیس آخر میں جا کے الٹیمیٹلی وہ بگڑے گا ہی بگڑے گا. وہ کچھ ایسی میڈیکلی جو ہے نا، وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہڈیاں جیسے سر کی ہڈی بڑھا دیتے، سخت کر دیتے ہیں سر کی ہڈی کو، تو الٹیمیٹ پھر ظاہر سی بات اس کا آپریشن ہی حل ہوتا ہے. یہ میڈیکل میں تو یہ ہے، چمتکار تو یہ جانتے ہیں بھائی. دیکھو انہوں نے یوں کیا نا کہ پہلے کڑوے اور میٹھے دونوں طرح کے بادام یعنی آتے تھے نا پہلے، انہوں نے تحقیق کی اور اس میں سے کڑواہٹ والے جینز نکال لیے، اب صرف میٹھا بادام آتا ہے. کیسے کر لیا؟ یہ تحقیق کی نا. اسی طرح ان کے بعد یہ بھی تحقیق ہے کہ جس ماں کو یہ انجیکشن لگ جائے گا اس کے یہاں کبھی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی، آپریشن ہی ہوگا، کیونکہ بچے کی ہڈیاں سخت ہو جائیں گی، نہیں ہو سکے گا نارمل. یا تو مرے گا بچہ بھی اور ماں بھی، یا پھر آپریشن ہو. یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا. اللہ کے بندے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یار سسٹم ہے بھائی، کیا کریں، چلتا ہے ایسے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہمیں ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ڈالے کہ جو اچھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی چاہیے ڈرنا چاہیے، جو سن رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے. یہ یہیں پہ اسی زمین میں جائیں گے اور ان کو ان تمام باتوں کا جواب دینا پڑے گا. کوئی کسی کو اگر کانٹا بھی چبو دے گا نا بلا وجہ، تو اس کا عذاب اس کو اتنا ہوگا نا مرنے کے بعد کہ لگ پتہ جائے گا اس کو. یہ وہ پورا چیر پھاڑ دیتے ہیں یہ لوگ، بلا وجہ کرتے ہیں. اس کا جو عذاب ان کو ہونے والا ہے نا، جن لوگوں نے کیا ہے، ان کو چاہیے سب لوگوں سے جس نے جان بوجھ کے کیا ان سب سے معافی بھی مانگے. خالی توبہ کر لیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اگر معاف کر بھی دے گا، بندہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرا تو حق دے، اس کو بول میرا حق دے. وہ نہیں معاف کرے گا. اللہ نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معافی کو ظاہر نہیں کرے گا کہ نہیں، پہلے اس سے بات کرو. دعا ایسی ہو جس سے کیا کرے پھر وہ بیچارے جس کی اولاد ہونے والی ہے، وہ کیا کرے بیچارے. ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہی ہیں سب، کیا کرے. ہاں بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے اور شر سے بچنے کی دعائیں کریں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا یہی سلسلہ تھا ان کا. میں نے ان کو ایک مشورہ دیا. میں نے کہا یار آپ نے جس ہاسپٹل میں ڈیلیوری کروانی ہے وہ آپ وہاں چلے جاؤ، جس ڈاکٹر کے پاس نام لکھوایا ہے اس کو بولو کہ آپ کے آپریشن کی فیس کتنی ہوتی ہے. اس نے بتایا اتنے. میں نے کہا اس کو بولنا کہ آپ نارمل کرو، میں آپ کو آپریشن کے پیسے دوں گا الگ سے، شر سے بچنے کے لیے. کیا بات ہے. ارے اس نے نارمل ہی کروائی ڈیلیوری، وہ پتہ نہیں مختلف اوقات میں اس کو آنا بھی پڑا. یہ یعنی فون کرتا تھا اس کو کہ میڈم آپ آ جائیں. اس نے بولا کوئی اور اس کا کیس نہیں کرے گا، میں ہی کروں گی. کیا بات ہے، زبردست. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن عقلی ہے. ویسے روحانی طور پہ تو یہ ہے کہ اذا السماء انشقت ہے نا، اذا السماء انشق، سورہ انشقاق کی پہلی 5 آیتیں وہ ولادت میں آسانی کے لیے دی جاتی ہیں. 40 بار اس کو پڑھ کے گڑ پہ دم کر کے دے دیں یا پانی پہ دم کر کے دے دیں، چینی پہ دم کر کے دے دیں، تو اس سے تسہیل ولادت ہو جاتی ہے، ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ لکھ کر جو ہے وہ باندھ بھی سکتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں اس کو لکھ کر تعویذ بنا کے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی تعویذات کے جن کو اجازت ہے وہ کام بھی کر سکتے ہیں. تعویذ جو ہے نا بنا کے دے دیں. شروع کی 5 آئے، شروع کی پہلی 5 آیتیں. گورنمنٹ کے اسپتالوں میں بھی، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں بھی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے عام طور پہ.
کیونکہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی لیے کہ وہاں پیسے نہیں مل رہے ہوتے، یہ مسئلہ ہے۔ میرے خیال خدا انہوں نے پیسے کو مان لیا، اس قسم کے لوگ ہیں نا جو منہ سے تو نہیں کہتے لیکن لگتا یہی ہے کہ یار ہر کام پیسہ ہی کرے گا، ان کی موت کا فرشتہ آئے گا نا، ہو سکتا ہے اس کو بھی یہی سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو کچھ ہو سکتا پیسے ویسے دیں گے تو ہمارے ساتھ وہ VIP کچھ کر دے گا۔ پتہ نہیں کیا ان کے اعتقادات ہیں پیسے کے بارے میں، بالکل مرے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ بات ہے نا کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلب، کہ دنیا مردہ لاش ہے اور اس کا طالب کتا ہے، جس کو حدیث پاک میں کتا کہا گیا ہو، کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ واقعی میں کتا ہے، کتے جیسی فطرت ہے اس کی، لاش کو کھانا ہے اس نے۔ اللہ ان کی شر سے بچائے۔ اور باقی جو ہے ایک اور بھی ہے کہ جو اپنے یہ ہے نا، اس کے دوران بعض لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ اولاد ہونے والی ہو تو اس میں کھانا کیا کھانا چاہیے، غذائیں کیا کھانی چاہیے؟ غذائیں اس میں زیادہ تر ہلکی پھلکی غذا کھانی چاہیے، ہلکی پھلکی، اور پھلوں پہ اور سبزیوں پہ زیادہ زور رکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ہے نا ناریل اس کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے کہتے ہیں کہ یہ ناریل کھانے والے کے اعضاء جو ہے، یعنی کھانے والی خاتون جو ہیں ان کے اعضاء، اندرونی اعضاء اس میں قوت پیدا ہوتی ہے اور ان کی اولادیں خوبصورت پیدا ہوتی ہے، یہ بات بھی ہے۔ تیسرا ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہے تخم لاجونتی کے بیج، وہ جو ہے لے لے، اور لاجونتی کے بیج جو ہے وہ اس سے پہلے شروع میں ایک چمچی لے کر استعمال کر سکتے ہیں، 10-15 دن استعمال کریں، اور چاہیں تو اس کو پھر یہ کہ شروع کی یعنی 4-5 مہینے اس کو چلا سکتے ہیں، تھوڑے بیج لے کر آدھی چمچی استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جگر جو ہے وہ اچھا خون بناتا ہے، خون بنائے گا تو وہ دونوں کو فائدہ کرے گا، ماں کو بھی اور اولاد کو بھی، ہونے والی اولاد کو۔ تو یہ ضرورت ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے جو کہ خدا ترس ہو، خدا سے ڈرنے والا ہو، اس کا مشورہ ضرور لیں، کیونکہ آج کل ڈاکٹر ہی ہیں، حکیم تو آپ کو پتہ، حکیم تو بعض کچھ صحیح ہیں حکیم، ورنہ حکیم تو بیچارے اس سے بھی گزرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بس وہ نسخوں والے حکیم ہوتے ہیں، یہ نسخہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ حکیم۔ ہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اگر کسی کو مل جائیں تو اچھی بات ہے کہ ان سے ضرور ایک مشورہ کر کے غذائی چارٹ بنا لیں اور اس پہ چلیں۔ دواؤں سے بچیں، گولیوں سے۔ وائٹامن آپ کو لینی ہے، آپ کو کچھ یعنی آئرن چاہیے، آیوڈین ہے، مختلف چیزیں ہیں آپ کو جو ضرورت ہوتی ہیں اس دوران، غذاؤں سے حاصل کریں، دواؤں سے اوائڈ کریں زیادہ سے۔